اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ موسم گرما کا مشرق اور ہے اور موسم سرما کا مشرق اور ہے۔ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے، اور جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ بلکہ اہل علم اور اہل تحقیق یہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر موسم کے اعتبار سے ہوا ہے، بلکہ اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ رب المشارق و رب المغارب ہے، یعنی ہر دن کا الگ مغرب ہے۔ ہر دن کا، دن میں فرق ہوتا ہے نا، اب ہر دن تقریباً 1 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی 2 دن اسی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، کبھی 1 منٹ کے بعد طلوع ہوتا ہے، کبھی 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو جتنا فرق وہ پڑتا ہے، تھوڑا جلدی طلوع ہونے میں، تھوڑا لیٹ طلوع ہونے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متعین فرمایا ہوا ہے وقت، تو اس حساب سے اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر دن کا جو مشرق ہے وہ الگ ہے۔ تو وہ رب المشارق رب المغارب، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مغربین میں، یعنی کس کی خدائی کا پرچم لہرا رہا ہے اور کس کے حکم سے آگے ہر چیز، کس کے حکم کے آگے ہر چیز سر جھکائے ہوئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے جاری فرمایا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک یہاں بھی کرشمہ ہے کہ 2 دریا سے مراد 2 قسم کے پانی ہیں سمندر کے اندر۔ ایک حصے میں میٹھا پانی چل رہا ہے، ایک حصے میں کڑوا پانی، کھارا پانی چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، ایک آڑ پیدا فرمائی ہوئی ہے جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ چل رہے ہیں، حرکت میں ہے پانی، لیکن آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ مفسر فرماتے ہیں جب آپ کسی جانور کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں تو کہا جاتا ہے مارجت الدابۃ،
اسی لیے چراگاہ کو بھی عربی میں ماراجا کہتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پانی میٹھی اور کھاری کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اپنی اپنی بہنے کی جگہوں میں بہتے چلے جا رہے ہیں، کبھی کبھی آپس میں مل بھی جاتے ہیں، یعنی ملنے سے مراد یہ ہے کہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے، لیکن ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ قدرت نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ قائم کر دی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن مضبوط اتنی ہے کہ انہیں آپس میں گڑبڑ نہیں ہونے دیتی۔ میٹھا پانی الگ، کڑوا الگ، میلوں ایک ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان کے درمیان سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان، یعنی بڑے قیمتی موتی۔ ان مقامات سے بالخصوص علماء کہتے ہیں کہ کھارا پانی جہاں ہوتا ہے وہاں سے زیادہ موتی برآمد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پانی کے اندر یہ سسٹم بھی رکھا ہے کہ وہاں بڑے بڑے قیمتی قسم کے موتی، ہیرے، لال وغیرہ، یہ چیز اس قسم کے یہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس طرح تم اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے فرمان کے مطابق وہ جہاز جو سمندر میں ہیں پہاڑوں کی طرح بلند نظر آتے، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شعور دیا ہے، اب بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ پہاڑ کی طرح اتنے اونچے بڑے بڑے لمبے وہ بحری بیڑے، بحری جہاز نظر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی میری قدرت سے چلتے ہیں۔ جب اس کی رحمت ساتھ چھوڑتی ہے تو پھر وہ ڈوب بھی جاتے، تو فرمایا وہ پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، وہ بھی میری قدرت سے ہی چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بار بار الفاظ کہہ کے بندے کو خبردار کیا ہے، شعور عطا کیا ہے کہ تم اپنے مولا کریم کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ بندہ صرف اپنی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جتنے جلوے ہیں ان کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ایک ایک بات اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے، بے شمار صلاحیتیں جن سے یہ پورا جہان آباد ہے۔ جی علامہ اقبال بھی ایک شعر میں کہتے ہیں کہ تو نے ٹھکریاں بنائی، میں نے اس سے جگ بنا دیا۔ یہ انسان کی جو اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے اسی کا کرشمہ ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق سے یہ جو برتنے کی چیزیں، یہ جو کرسیاں ہیں، یہ ٹیبل ہیں، یہ قالین ہے جس پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ایسی ترتیب دی، اور وہ ترتیب دی ہے اس عقل سے جو اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو کس کس نعمت کو انسان جھٹلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت بندہ اللہ کی شکر ادا کرتا رہے۔